بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالہ میں اہم میٹنگز ہوئی اور الحمدللہ وہ جو افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا۔ پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سب ایک پیج پہ ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو چکا ہے۔ اور دوسری اہم بات جس کے لیے، کیونکہ انہوں نے بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ 19 نومبر تک جنرل فیض صاحب ہی DG ISI ہوں گے اور 20 نومبر کو ندیم انجم صاحب جو ہے وہ چارج لیں گے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ مجھ سے طلب کی کہ جو میں نے TLP کے ساتھ نور الحق قادری صاحب اور گنڈاپور اور دوسرے لوگوں کے ہمراہ میٹنگز کی، اس میٹنگ میں بھی چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب، DG ISI جنرل فیض صاحب، DGMO، DGMI، چیف سیکرٹریز اور IGs سارے موجود تھے، جس میں ہم نے جو TLP کے ساتھ بات کی تھی اس میں ساری باتوں پر رضامندی ہے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج راستے کھول دیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور سوائے ایک فرانس ایمبیسی کے مسئلے پر ہمارے کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ جو باتیں ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں اس پر ہم قائم ہیں، لیکن ان کے فرائض میں شامل ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ ہم نے منگل کی رات 12 بجے تک کا ان سے طے پایا تھا۔ ویسے میں نے دعا میں بدھ کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ منگل کی رات 12 بجے طے پایا تھا۔ 8 بجے میں پھر رات ان سے رابطہ کروں گا، کیونکہ ان کا جو ٹاپ ڈیمانڈ ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر اور فرینچ ایمبیسی کا یہاں سے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ہم پاکستان کی سب سے بڑی نیوکلیر فورس ہیں اسلام کی۔ ہمارے اوپر سینکشن لگانے کے لیے دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہماری اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ فرانس جو ہے وہ یورپ کو لیڈ کر رہا ہے اور سارے یورپی ممالک جو ہیں وہ فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ایک ایمبیسی کے خاتمے کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ساری ایمبیسیز جو ہیں یورپ کی، جہاں ہمارے بہت سارے اوورسیز بھی رہتے ہیں، ان کے لیے وہ یونانیمس ہیں۔ ایک پوائنٹ ہے، اس پر میں شام 8 بجے پھر ان سے رابطہ کروں گا، کل صبح 10 بجے بھی رابطہ کروں گا، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں، باقی مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ دونوں طرف سڑک کو اپنے وعدے کے مطابق خالی کر دیں گے۔ یہ بھی تاریخ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھٹا دھرنا ہے۔ پہلا انہوں نے 8 نومبر کو فیض آباد میں دھرنا دیا، یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا دھرنا اگست خاکوں کے خلاف، توہین امیز خاکوں کے خلاف 2018 میں دیا۔ تیسرا دھرنا آسیہ بی بی کی سپریم کورٹ سے رہائی کے بابت انہوں نے نومبر 2018 میں دیا۔ چوتھا دھرنا انہوں نے فرانس سفیر کو نکالنے اور ایمبیسی کو بند کرنے کے لیے دیا اور اس کے مصنوعات کی بائیکاٹ کرنے کا دیا۔ اور پانچواں دھرنا جو ہے انہوں نے اپریل 2021 میں دیا۔ اور چھٹا دھرنا 19 اکتوبر کو 2021 انہوں نے ربیع الاول کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے لیے عمران خان نے رحمت للعالمین کی اتھارٹی بنائی۔ ناموس رسالت کی حفاظت جو ہے اور ناموس رسالت کی کمٹمنٹ جو ہے
وہ ہم سب پہ لازم ہے. ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اگر ہماری ناموس رسالت پر یقین نہ ہو اور ختم نبوت پر یقین نہ ہو. اور جس ملک میں وزیر داخلہ سب سے زیادہ ختم نبوت میں جیل کاٹ چکا ہو اور ختم نبوت پر اس کا یقین، اس کا تصور، اس کا ایمان، اس میں تزلزل کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ پچھلے دور میں جب قرارداد پیش کی گئی ختم نبوت کی تو شیخ رشید پہلی آواز تھی قومی اسمبلی میں جس نے انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارے دور میں نہیں، یہ نواز شریف کی حکومت کے دور میں ایاز صادق صاحب نے جب پیش کیا تو میں نے جو تقریر کی اور میں نے جو باتیں کی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. سو ہم امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں. اس ملک کی ضرورت ہے. اس ملک میں آگے ہی ایک مہنگائی ہے، آگے ہی ہمارے ڈالر پر ایک بڑا دباؤ ہے. ایسے عالم میں میں نے کیونکہ ان سے وعدہ کیا تھا، آج پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آج 12 بجے تک پھر پرائم منسٹر سے میرا رابطہ نہیں ہو سکے گا. 8 بجے ان سے بات کرنے کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب سے پھر بات کروں گا اور ہمارا تمام مسئلوں پر اتفاق ہے جی، سوائے ایک مسئلے پر، کیونکہ اس کی تاریخ انہوں نے 2 نومبر تک دی ہے. 2 نومبر، آج 27 تاریخ ہے، 4 دن کے بعد. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آج ہم سارے مسئلے حل کر دیں اور 2 نومبر کو وہ پھر سڑکوں پر ہوں اور پھر وہ احتجاج پہ ہوں. اس پر میں ان کی قیادت سے یہ درخواست کروں گا کیونکہ ان کا ٹاپ ایشو جو ہے وہ فرانس ایمبیسی کا اور فرانس ایمبیسڈر کا یہاں سے انخلاء ہے. اس مسئلے پر عمران خان کی حکومت نے اور اہم لوگوں نے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی جمہوری حکومت ایک پیج پر ہے اور اس پیج پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کا مسئلہ جو ہے اس کے علاوہ تمام مسئلے ٹھیک ہیں. سو اس مسئلے پر ہماری مجبوریاں ہیں، اس قوم کی مجبوریاں ہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں کی مجبوریاں ہیں. ہم انٹرنیشنل اتنے بڑے دباؤ میں آئیں گے کیونکہ اسلام اور پاکستان جو ہے یہ اکٹھے ہیں. یہ بنا اسلام کے لیے ہے، یہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اگر اس کے مسلمانوں پر دنیا کا دباؤ، دنیا میں اسلام میں کیا ہوا جی، کیا ہوا لیبیا میں، کیا ہوا عراق میں، کیا ہوا سیریا میں، کیا ہوا یمن میں، ہم ایسی کوئی بدامنی نہیں چاہتے، کوئی بدامنی نہیں چاہتے جس سے کہ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے دنیا کے معاملات پر اور مسلمانوں کی معیشت پر، پاکستان پر ایک خوفناک اثر پڑے. سو آج 5 منٹ کی پریس کانفرنس نہیں، 3 منٹ کی کافی ہے. لیتا ہوں سوال 1 منٹ 3 منٹ. سو ایک نکاتی ایجنڈا جو ہے اس پر وہ غور کریں اور آج 12 بجے تک ہمارے معاملات سارے سیٹل تھے. ایک مسئلہ جو ہے اس میں حکومت کی ریزرویشن ہے. میں 8 بجے ان سے رابطہ کروں گا اور میں سعد رضوی سے خود چاہتا ہوں کہ بھئی وہ اور ان کی شورا اس مسئلے پہ بیٹھے. 2 چیزیں ان سے طے تھیں. ایک یہ طے تھا کہ ہم ان کے سارے مسئلے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، پہلے بہت سارے لوگ ان کے پکڑے گئے تھے، اب جتنی بڑی تعداد ہے تھوڑی بہت اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار ہیں، 4 شیڈیول پہ بھی تیار ہیں، سب چیزوں کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ان کا ٹاپ نمبر 1 ڈیمانڈ ہے کہ فرانس ایمبیسی اور فرانس کا انخلاء، یہ ہمارے لیے مشکلات میں ہے. 4 دن کے بعد پھر جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے. سو میں ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر سوچیں گے، اسلام کے لیے بہتر سوچیں گے. اور یہاں اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی ہونے والی ہے.
سو اس سے پہلے کوئی ایسی فضا نہ بنے جس سے کہ بدمزگی پیدا ہو. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. کیا جی؟ دیکھیں جو ان سے مسئلے طے ہیں سارے مسئلوں پر ہم قائم ہیں. اب اس طرح کیونکہ جب تک وہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں روڈیں کھول دیں گے, یہ ہماری طرف سے بھی تھی. ہم کہتے تھے وہ مسجد رحمت للعالمین میں واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور دونوں ٹریفک دونوں طرف کی کھول دیں گے, جو ابھی تک انہوں نے نہیں کھولی. سو ایک ہی مسئلے پہ رکاوٹ ہے, وہ ہے فرانس کا. دیکھیں اگر ہم پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے ظاہر ہے اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی. جب اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اور اس لیے ہم ان سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر وہ نظر ثانی کریں. صحیح. ہماری پوری کوشش ہوگی. ہمارے 2 لوگ پولیس والے شہید بھی ہوئے ہیں, 70-80 زخمی بھی ہیں, 2 اس میں کرٹیکل بھی ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ مسئلہ باہمی افہام و تفہیم سے حل ہو جائے. لیکن ایک ہماری انٹرنیشنل مجبوری ہے, اس پاکستان کی مجبوری ہے, اور اسلام کے لیے یہ ضروری ہے. یہ ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہے. 8 بجے رات کو بھی ان کو فون کروں گا, کل 10 بجے بھی کروں گا. مقصد یہ سوال کرو نا ظاہر صاحب. دیکھیں آج بھی کیبنٹ کے نور اللہ قادری موجود تھے. گننا معاملہ کیبنٹ میں جو ان کے مسئلے ہیں وہ سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوائے ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں. پھر اللہ کو پتہ کیا ہوگا. میں تو ان کو منانے کی پوری کوشش کروں گا کہ وہ مان جائیں. میں کہتا ہوں کہ ہماری دیکھیں سعد حسین, میں تو اس سے بڑے پیمانے پہ بات کر رہا ہوں. ایک مسئلہ جو ان کا ٹاپ ڈیمانڈ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں, باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں. یار تو چھوٹا سوال کیتا کرنا, 10 منٹ ہو جائیں. جی ہاں. دیکھیں عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ اس مہنگائی کو قابو پایا جا سکے. انٹرنیشنل جو حالات بن رہے ہیں, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو آئل کی پرائس ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ پرائس جو ہے دنیا میں, دنیا ساری اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, میں اپنے ارد گرد کی بات کر رہا ہوں, ازبکستان, تاجکستان, سینٹرل ایشیا, اور یہ سب مہنگائی کی زد میں ہے. ہماری کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, اس پر عمران خان دن رات کام کریں. لاسٹ کوسچن. میں مستقل حل نکالنا چاہتا ہوں. میرے ان کے ساتھ رابطے ہیں, اور آج بھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے لوگ کل بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر بھی, اور میں 8 بجے بھی رابطہ کروں گا, کل 10-11 بجے بھی رابطہ کروں گا, اگر اس مسئلے پر وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ آج بڑا اس پر غور کیا گیا کہ ہم یہ ساری بات کر لیتے ہیں, پھر 2 تاریخ آ جاتی ہے 4 دنوں کے بعد, اس میں اجلاس میں اپوزیشن ووٹ نہیں دیتی اور کوئی مسئلہ اور ہو جاتا ہے, پھر بھی سیاپا ہی پڑھنا ہے. تو اس لیے ان سے ہم پہلے درخواست کر لیں کہ آپ فرانس کے ایمبیسڈر کا انخلا اور فرینچ ایمبیسی کا بند ہونا, اس کو آپ اس پہ غور کریں. آپ کا ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.